مدینہ منورہ کے مضافات میں جامعہ مسجد کی خطیب کی ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ وہ جامعہ میں پڑھتی تھی۔ ایک دن گاڑی سے اتر رہی تھی کہ ایک لڑکے نے اس کا چہرہ دیکھ لیا۔ لڑکی سے بہت پسند آئی۔ اسے پتہ چلا کہ وہ امام مسجد کی بیٹی ہے۔ اس لڑکے نے اسی دن سے مسجد میں صف اول میں نماز پڑھنی شروع کر دی۔ روزانہ مسجد میں ہی تلاوت کرتا۔ 6-7 مہینے یہی معمولات رہے۔ اس کے بعد اس نے اپنے والد کے ذریعے اس لڑکی کے گھر رشتہ بھیج دیا۔ امام صاحب نے لڑکے کی دینداری دیکھتے ہوئے رشتہ کر دیا۔ شادی کے کچھ عرصہ بعد ہی لڑکے نے نماز میں سستی شروع کر دی۔ 1-2 ماہ تک داڑھی بھی کٹوا دی۔ لڑکی نے سخت ناراضگی کا اظہار کیا۔ لڑکے نے کہا، نمازیں تو میں تمہیں حاصل کرنے کے لیے پڑھتا تھا، مقصد حاصل ہو گیا ہے، اب کوئی ضرورت نہیں۔ لڑکی نے اپنے والد سے کہا، اس بے دین کے ساتھ میں 1 منٹ بھی نہیں رہ سکتی۔ معاملہ عدالت تک جا پہنچا۔ قاضی نے دونوں کے درمیان تفریق کا فیصلہ دیا۔ لڑکا بہت پریشان ہوا۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن لڑکی کو نہ پا سکا۔ اب لڑکے نے جادوگر سے مدد حاصل کرنے کا فیصلہ کیا۔ جادوگر نے بڑی رقم کا مطالبہ کیا۔ لڑکے نے فوری دے دی۔ 1 مہینے کے بعد جادوگر نے کہا، اپنے پیسے لے لو اور یہ چاقو لو، مجھے قتل کر دو ورنہ وہ مجھے مار دیں گے۔ پولیس والوں نے چاقو دیکھ کر دونوں کو پکڑا اور قاضی کے پاس لے گئے۔ جادوگر نے قاضی کو پوری کہانی سنائی کہ ہم شیاطین کے ذریعے جادو کا عمل کرتے ہیں اور کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن جب اس لڑکی پر عمل کیا تو اس کے گھر پر حفاظت کے لیے فرشتے مامور تھے۔ پھر میں نے رئیس الشیاطین سے مدد لینے کی کوشش کی تو وہاں جبرائیل امین کھڑے تھے۔ اس کے بعد شیطانی گروہ مجھے مارنے پر تلے ہوئے ہیں۔ قاضی حیران ہوا۔ اس نے امام صاحب کو بلایا۔ امام صاحب نے بتایا، ہمارے گھر میں روز صبح سورۃ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے، اس لیے جنات اور شیاطین کا اثر نہیں ہوتا۔ جو جادو جنات کی وجہ سے پریشان ہیں، یہ تحریر ان کے لیے خاص ہے۔